السلام علیکم. الفاتحہ. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ الوسیع القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن کا آج یہ تیسرا نورانی جلسہ ہے اس سرزمین پر جہاں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے تمام ارکان، خصوصاً منظور صاحب اور ان کے تمام ساتھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس دور پرفتن میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ آپ کے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے.
ان کے علم و عمل سے رب تعالی ہمیں مستفیض فرمائے، خصوصاً صاحب الفضیلت حضرت علامہ مفتی سعید صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی دارالعلوم مخدومیہ، اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، حضرت علامہ مولانا جعفر القادری صاحب، حضرت قاری سلیمان صاحب، حافظ شوکت صاحب، الحمدللہ یہ سب کے سب جلوہ افروز ہیں اور رونق اسٹیج ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے۔ بڑے پیر دستگیر کی محفل میں آنے والا محروم نہیں رہتا۔ میں نے کل کے بیان میں عرض کیا تھا کہ جہاں سے چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر بیان ہوگا، لیکن آئیے حسب معمول سب سے پہلے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چار شعر سن لیجئے۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، جس نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، جس نے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، حشر کے دن بلال مؤذن کا رخ، خوش نظر محجبیں دیکھتے رہ گئے، خوش نظر محجبیں دیکھتے رہ گئے، ان کے تاج کرامت کی زوباریاں، ان کے تاج کرامت کی زوباریاں، سارے مسند نشین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کا روئے حسین شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے،
टुकड़े टुकड़े हुआ है फलक पर कमर, या हबीब अल्लाह टुकड़े टुकड़े हुआ है फलक पर कमर, और दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, देखते रह गए, और दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। उनका रूए हसी देखते रह गए, देखते रह गए। शाह का मर्तबा और जब पड़ी सब्ज़े गुंबद पे पहली नजर, जब पड़ी सब्ज़े गुंबद पे पहली नजर, नूर का सिलसिला देखते रह गए, देखते रह गए। नूर का सिलसिला देखते रह गए। शान सल्ले आला देखते रह गए, देखते रह गए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलामी मोती ईमान बोले, वो नुक्तारस दकीका दान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, वह अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहंज मुश्को गुलाब हुनूज नाम तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और निशाने मर्द मोमिन बतू गोयम चुमर्ग आयत तबस्सुम बर लबे ओस्त ब मुस्तफा बरसा खेश राकिती हमा ओस्त अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त। हजरात, हमने कल हुजूर सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों की मुकद्दस जिंदगी का वो गोशा आपके सामने पेश किया था कि सरकार गौस आजम अपनी खानकाह में जब तकरीर बयान फरमाते थे तो 70 हजार का मजमा बैक वक्त होता था। लोग अपनी हाजतों को लेकर के बड़े पीर की बारगाह में पेश हुआ करते थे और सारे लोग अपनी हाजतें और अपनी जरूरतें पूरी होते हुए देख करके सरकार बड़े पीर को गौस आजम कहना शुरू कर दिया था। चुनांचे एक हवाला लीजिए। आज ये ज़हन फिक्र देने की कोशिश की जाती है और ये समझाया जाता है कि अगर अल्लाह के वलियों से मदद मांगोगे तो अल्लाह के वलियों से मदद लेना ये शिर्क है। अल्लाह के आगे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इतना जुमला तो सही है कि रब तबारक व तआला को चैलेंज करते हुए माज़अल्लाह अगर कोई मदद करने की कोशिश करे तो वो बातिल है, झूठा है। लेकिन रब की अता से रब के महबूब बंदे मदद फरमाया करते हैं। उनकी मदद कैसे होती है, वो कैसे मदद किया करते हैं, आप आइए जरा देखिए। आज हर इंसान अपनी जरूरतों में एक दूसरे का मोहताज है।
کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. کسی نہ کسی ضرورت میں وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. اگر سب سے بڑا عالم ہے تو کبھی ضرورت پڑنے پر وہ اپنے سے بڑے عالم کا محتاج ہے. اگر سب سے بڑا مالدار ہے تو کبھی ضرورت پڑنے پر وہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے آفیسروں کا محتاج ہے. بہرحال بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے، امیر سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے آفیسروں کا محتاج ہے، پڑھا لکھا بھی محتاج ہے اور غیر پڑھا لکھا بھی ایک دوسرے کا محتاج ہے. آپ اس ذہن و فکر سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے انسان سے ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے ہیں. میں دعا مانگتا ہوں آپ سب حضرات آمین کہیے. پروردگار عالم غوث پاک کے صدقہ میں تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے. یا اللہ تو قادر مطلق ہے. بڑے پیر دستگیر غوث پاک محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش ہے. تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے. مولا تو ارحم الراحمین ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، قدم آلا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا حضرات کہ ہر ایک بندہ اپنی ضرورت میں دوسرے کا محتاج ہے. اگر اس احتیاج کو ختم کر دیا جائے تو زندگی دو بھر ہو جائے گی. یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب میں ایک دوسرے کا دوسرا محتاج ضرور پایا جائے گا. لیکن ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ تم شرک کرنے کیوں جا رہے ہو، بیماری سے شفا تو رب ہی دیتا ہے. تم دوا کیوں کھا رہے ہو، بیماری سے شفا تو رب ہی دیتا ہے. وہ ذہن و فکر لے کر کے کہے گا نادان تو سمجھتا نہیں، رب تعالیٰ ہی مجھے شفا دے رہا ہے، لیکن اس کی شفا اس دوا کے ذریعہ سے مجھے ملے گی، تب یہ دوا استعمال کر رہا ہوں. اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلو پیارے، مختلف بیماریوں کی مختلف دوائیں کیوں ایجاد کی گئی ہیں؟ ایک ہی دوا ہوتی اور اسی دوا سے جب رب تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے تو ہر بیماری میں اسی دوا سے شفا دے دے. آپ کہو گے نہیں، یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب کا مزاج سمجھنا یہ انسان کے بس کا کام ہے. اگر وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس میں اس کے راز پوشیدہ ہیں، اس کا بھید اس میں چھپا ہوا ہے. جو مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دوائیں ایجاد کی جاتی ہیں تاکہ مختلف لوگوں کے پاس اپنی ضرورتوں کو وہ انسان لے کر کے جایا کرے. مثلاً ہر آدمی کا ایک درجہ بٹا ہوتا ہے، اس کا ایک شعبہ بٹا ہوتا ہے. اپنے درجے اور شعبہ کی بنیاد پر اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے لوگ ان کے پاس جایا کرتے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے، لیکن بدعتی اور مشرک اس کو کوئی نہیں کہتا ہے. وہی انسان اپنی ضرورت کو لے کر کے دنیاوی اگر دنیاوی حکمراں کے پاس جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا تم شرک کر رہے ہو. اپنی ضرورت کو لے کر کے کمشنر کے پاس جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم آخر اتنا بڑا جرم کیوں کر رہے ہو. لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنی ضرورتوں کو لے کر کے اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ کو بدعتی کہا جا رہا ہے، آپ کو مشرک کہا جا رہا ہے. ان دجال ذہنوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ نجد کی بدماش اولادوں کی دین ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہوں سے بندے خدا کو پھیر کر کے لایا جا
رہا ہے. اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں جاتے ہو تو اپنی ضرورت کیوں پوری کرواتے ہو, نہیں. اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ والوں کے دروازوں سے لپٹے رہو گے اور ان کی چوکھٹوں پر پڑے رہو گے تب تمہارا ایمان و عقیدہ بہرحال محفوظ رہے گا. اگر ایمان و عقیدہ خراب کرنا ہے تو پہلے جن کی بنیاد پر ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے ان کا دروازہ چھڑا دیا جائے, پہلے ان کی چوکھٹ سے ہٹا دیا جائے. اس لیے بزرگوں کی چوکھٹ سے ہمیں اور آپ کو مکمل کوشش کر کے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ورنہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اولیاء کرام کی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہو, ولیوں کی طاقت کا حال تو یہ ہے پیارے کہ اگر ولی اللہ اپنی زبان سے کہہ دے تو رب تعالیٰ اس کی زبان کو پوری فرما دیا کرتا ہے. یہی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیاوی بیماریوں کے تعلق سے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر تمہیں دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے آنکھ میں بیماری ہے, تمہارے پیٹ میں بیماری ہے, تمہارے جسم میں بیماری ہے. یہ دنیاوی ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے. وہ علم طب حاصل کر لیں اور حاصل کرنے کے بعد تمہارے جسم پر ریسرچ کریں تو تمہاری بیماریوں کی کھوج لگا لیا کرتے ہیں اور بتا دیا کرتے ہیں تمہارے اندر یہ بیماری ہے. لیکن اب یہ بتاؤ پیارے, اگر دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد اتنی طاقت و قوت اس کے ذہن و فکر میں آ جاتی ہے کہ بیماریوں کی تشخیص کر سکے وہ, تو رب تعالیٰ کی محبت میں جو اپنے آپ کو جلا دیا ہے اور جس نے رب تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مار دیا ہے, اس بھٹی میں جو سلک سلک کر کے اپنے قلب کی صفائی حاصل کی ہے, وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری کوتاہیوں کو کیوں نہیں بتائے گا, وہ تمہیں دیکھے تو تمہارے راز کو کیوں نہیں بتائے گا, وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری پوشیدہ بیماریوں کو کوئی نہیں بتائے گا. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طبیبان جہاں دانشورند اور برس قام تو واقف ترند. یہ دنیاوی ڈاکٹر ایسے دانشور ہیں, ایسے عقل مند ہیں کہ تیری بیماریوں سے وہ واقف ہیں. پس طبیبان الہی در جہاں اور چون دانند از تو اسرار نہا. پس یہ جو طبیبان الہی ہیں رب کی طرف سے جنہیں روحانیت حاصل ہوئی ہے وہ تمہارے پوشیدہ راز کو کیوں نہیں جانیں گے. رب کی طرف سے انہیں روحانیت مل گئی ہے, رب کی طرف سے انہیں طاقت و قوت حاصل ہوئی ہے. پیارے, اس لیے ہم بزرگوں کی نسبتوں کو لیا کرتے ہیں. آج دلائل کی ضرورت پڑتی ہے, حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لوگ بریلوی ہیں اور بریلوی مکتب فکر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قبروں پر جایا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج سے قبروں پر جانا ثابت ہو رہا ہے, آج سے یہ بزرگوں کے مزارات تعمیر ہوئے ہیں. ان دجال ذہن والے نادانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ, آج سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور 13 برس 10 ماہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے. اس کے بعد سے اعلی حضرت کا نام پایا جا رہا ہے, لیکن 1856 برس پہلے کا مخدوم ماہمی کا روضہ ہے کہ نہیں, 1856 برس پہلے سے غازی پاک کا روضہ ہے کہ نہیں, 1856 برس پہلے کا حضرت محبوب الہی کا روضہ ہے کہ نہیں, سرکار خواجہ اجمیری کا روضہ ہے کہ نہیں. کیا یہ سب روضہ تعمیر کرنے والے بریلوی تھے؟ کیا یہ بزرگوں کا عرس کرنے والے بریلوی تھے؟ اور سنو, ہندوستان میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1856 میں سرکار بغداد والے آقا غوث اعظم کا مزار بنا ہے کہ کب بنا ہے؟ تاریخ کا حوالہ لو اور دیکھو, پتہ یہ چلا پیارے کہ بزرگوں کے مزار پر جانا آج سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ اللہ والوں کی قبروں پر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے ثابت ہے. آؤ میں حوالہ دے رہا ہوں, حوالہ نوٹ کرو. اگر حوالہ غلط ثابت ہے تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی. اس لیے میں وہابیوں اور دیوبندیوں کے منہ نہیں لگتا ہوں کہ یہ نجد کی بدماش اولادیں ہیں. ان لوگوں نے منحوسیت کی بنیاد پر بھارت کی آبرو لوٹی ہے, ان
इन दज्जालों ने मजहब इस्लाम की आबरू को खो दिया है। तुम्हारी बातें कौम मुस्लिम के सामने रखी जाएंगी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हराम खोर जैसी तौहीन तुम लोगों ने औलिया किराम के शान में की है और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जैसी तौहीन तुम लोगों ने की है। इस्लामी हुकूमत होती तो एक एक वहाबी की गर्दन मार दी जाती, एक एक देवबंदी की गर्दन मारी जाती। औलिया किराम की शान में तुम तौहीन कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी जुरात पैदा हो गई है कि जिन वलियों की दुआओं पर तुम्हारी जिंदगी मुनासर है, जिन वलियों की जिंदगी पर तुम जी रहे हो, उन्हीं वलियों की तौहीन कर रहे हो। न तुम सदमे हमें देते, न ये फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती। आओ मैं तुम्हें भारत की तारीख उलट करके बता रहा हूं। तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया है कि मुझसे गुफ्तगू कर सको। बंबई में बड़ी तकरीरें गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की हुई हैं और बहुत कैसेटें फैली हुई हैं, मगर इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि कैसेटों पर एतराज करके भी कोई एतराज भेजें, इसलिए कि हवाले की वो तलवार इनकी गर्दन पर रख देता हूं कि इनकी गर्दन कट जाती है और नजदियत भस्म हो जाती है। सुनो, आओ हवाला दे रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ज़ाहिरी से कब्रों पर जाना पाया जा रहा है। हम कब्रों पर अपनी तबीयत से नहीं जा रहे हैं, हम कब्रों पर शरीयत के हुक्म से जा रहे हैं। नादान सुन, जब जंगे ओहद हुई है और जंगे ओहद के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या था। मदीना तैयबा से चंद किलोमीटर की दूरी पर मकाम ओहद है। जब शहादत का दिन आता था तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ओहद के शोहदा के मज़ारात पर तशरीफ ले जाया करते थे। यह हदीस साबित है। और मेरे आका जब तशरीफ ले जाते थे तो उन लोगों के लिए दुआ फरमाते थे उनकी कब्रों के सामने खड़े होकर के। अल्लाह के रसूल से साबित हुआ कि नहीं, शहीदों की कब्र पर नबी जा रहे हैं और कब्र के सामने नबी खड़े हो रहे हैं और कब्र के सामने नबी दुआ मांग रहे हैं। यहीं से पता चल गया कि नबी शहीदों की कब्र पर जा रहे हैं। अल्लाह वालों की कब्रों पर जाना और दुआ मांगनी नबी कौनैन की सुन्नत है। और सुनो, आज से नहीं जाया जा रहा है वलियों की कब्रों पर। हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। यह ऋषियों मुनियों वलियों का देश है। यहां फकीरों ने बड़ी खिदमत मुल्क की है। अगर वही नहीं रहेंगे तो मुल्क में अमन कैसे रहेगा। अगर उनकी रूहानियत कारगर नहीं होगी तो अमन और शांति का चिराग कौन जलाएगा। आओ जरा देखो, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत भारी आक्रमण के ताल्लुक से ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम आता है। ये ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, बहुत बहादुर था। ज़हीरुद्दीन बाबर के और कारनामों पर तो मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक कारनामा उसका बड़ा अच्छा था। वो बुजुर्गों की दरगाहों पर जाया करता था। और ज़हीरुद्दीन बाबर कोई मामूली बादशाह नहीं था, बल्कि इतना पढ़ा लिखा था कि मकामे इज्तिहाद को पहुंचा हुआ था। फिर भी ज़हीरुद्दीन बाबर हनफी मसलक का पैरोकार था। हनफी मसलक पर वो अमल करता था। हनफी सुन्नी मुसलमान ज़हीरुद्दीन था। ज़हीरुद्दीन बाबर के ताल्लुक से बताया जाता है कि बदरगाहे गौसे ग्वालियर हाजिर शुद, वो बरमजार फातिहा खान दो मुरादें खास्त। गौसे ग्वालियर के मजार पर हाजिर हुआ, फातिहा पढ़ी और मुरादें मांगी। वो बदरगाहे हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी हाजिर शुद, वो फातिहा खान दो मुरादें खास्त और हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी के मजार पर हाजिर हुआ, फातिहा पढ़ी और मुरादें मांगी। पता ये चला कि अगले के सलातीन जो थे, पहले के बादशाह जो थे, वो बुजुर्गों की कब्रों पर जाया करते थे, फातिहा पढ़ा करते थे और उनके तवस्सुल से अपनी मुरादें मांगा करते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर जब भारत की सरजमीन पर हुक्मरानी कर रहा था तो बरेली के आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे। आला हजरत पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो कि मजारों पर जाने का तरीका आला हजरत ने निकाला है, उसका रवाज आला हजरत ने दिया है, ये सारा मामला आला हजरत ने किया है। दज्जाल कहीं के तुम उर्स बंद कर रहे थे तो आला हजरत ने दलीलों से समझाया, नहीं उर्स ना बंद करो,
بلکہ عرس میں جو خرافات ہوتے ہیں انہیں ضرور روک دیا جائے. بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے عوام کا نہ روکو. ہاں اگر وہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں تو ضرور ان کی اصلاح کی جائے. اعلی حضرت نے تو یہ ذہن و فکر دیا ہے. مسلمانوں آؤ, کتنے حوالے لوگے. بزرگوں کے مزارات پر جانا آج سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اولی طریقہ رہا ہے. سرکار خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور لاہور کی سرزمین پر پہنچے, حضرت داتا علی ہجویری کے مزار شریف پر حاضر ہوئے. فاتحہ پڑھ رہے ہیں, وہاں سے فیض و برکت حاصل کر رہے ہیں اور وہاں پر قیام فرما رہے ہیں. کئی روز ٹھہرنے کے بعد تب سرکار غریب نواز حضرت داتا علی ہجویری کے مزار سے اجمیر کی طرف چلے. پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کا جانا مزاروں پر ثابت ہے. خود سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا واقعہ ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ایک مرتبہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. یہ حضرت حماد کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم کے مرشدوں میں سے ہیں, روحانی فیض و برکات دینے والوں میں سے ہیں حضرت حماد بھی. حضرت حماد ایک مرتبہ اور دوسرے علماء اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر جا رہے تھے. ایک پل سے گزر رہے تھے دریا کے, ٹھنڈی کا مہینہ تھا. حضرت حماد نے سرکار غوث اعظم کو ازراہ ذوق دھکا دے دیا. بڑے پیر دستگیر پانی میں گر گئے. آپ کا سارا کپڑا بھیگ گیا, ٹھنڈی لگ گئی. پھر پیچھے پیچھے آپ لگ گئے, آنے لگے. سرکار غوث اعظم کی یہ بات آئی گئی ہو گئی. یہی حضرت حماد ہیں. جب سرکار غوث پاک بڑے پیر ان کی قبر پر پہنچے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو بہت دیر تک فاتحہ پڑھتے رہے. جب فاتحہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا, حضور آپ ہر مزار پر فاتحہ تو پڑھے لیکن یہاں جتنی دیر تک آپ معتکف رہے, سرکار معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, میں نے حضرت حماد کو قبر میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑی نوازشیں کیے ہوئے ہے مگر ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہے. میں نے عرض کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تب تک وہ فرمانے لگے, اے عبد القادر, اس وقت غوثیت کبریٰ کے درجہ پر آپ فائز ہو, آپ کا بڑا مقام ہے. جب آپ طالب علمی کے دور میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے ہم نے آپ کو پانی میں دھکا دے کر کے ازراہ ذوق گرا دیا تھا, اس سے آپ کو تکلیف ہو گئی تھی. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, جب تک میرا محبوب عبد القادر نہیں معاف کرے گا تب تک ان کا ہاتھ مفلوج ہو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے معاف کیا, الحمدللہ ان کا ہاتھ قبر میں صحیح سالم ہو گیا. اسی طرف اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ چین سے سوتا نہیں کبھی مارا تیرا. سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا وہ ہے. اور یہیں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نہ وہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے, کہ جس کے در سے مقدر سنورنے والا ہے. اسی بنیاد پر ہم کہا کرتے ہیں کہ جب ولی اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا, میرے آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چھپ جانے والے. اللہ اللہ, آپ ذرا دیکھتے چلیے پیارے, آج آ گئی ہے بات تو عرض کرتا چلوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کیا ہے. سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار دہلی میں ہے اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف دہلی میں ہے. چنانچہ سرکار خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی ہیں اور حضرت بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں اور حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں اور حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہیں
اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ حضرت بندہ نماز گیسو دراز گلبرگہ ہیں. اس طرح سے یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سبا سنابل شریف میں واقعہ درج ہے کہ سرکار محبوب الہی جایا کرتے تھے ہر جمعرات کو حضرت بختیار کاکی دادا پیر کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو سرکار محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب دادا پیر کے مزار پر حاضر ہوا تو میں سوچنے لگا کہ میں آتا تو ہوں اپنے حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں جیسے یہ سوچا تو قبر انور سے آواز آ رہی ہے، نظام الدین تو جسم کے قریب ہمارے آ، اور نظام الدین ہم روح سے تیرے قریب آ رہے ہیں، نظام الدین ہم تیرے فاتحہ اور سلام کو سن رہے ہیں. اللہ اکبر. قبر انور سے سرکار بختیار کاکی کی آواز آ رہی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آؤ دیکھو مرد مومن کو کہاں کہاں دیکھو گے. ذرا مرد مومن بن جائے تو کوئی اپنے قلب کو صاف تو کر لے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری سے قلب کی جو صفائی ہو جایا کرتی ہے پیارے، وہ اور جگہوں پر جانے سے اتنی قلب کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے. یہ ایسی بھٹی ہے، ایسی بھٹی ہے کہ اس بھٹی میں جو ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کندن بن کر کے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چمکتا ہوا نکلتا ہے. چنانچہ یہی سرکار پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں. بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کے اتنا مالدار کوئی نہیں تھا. بڑے پیر دستگیر اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑے مالدار تھے کہ آپ اس وقت بہت قیمتی کپڑا پہنتے تھے. وقت کا خلیفہ بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہن پاتا تھا جتنا قیمتی کپڑا سرکار غوث پاک زیب تن فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ درزی کے وہاں سرکار غوث پاک کا بھی کپڑا گیا اور خلیفہ مستنجد باللہ کا بھی کپڑا گیا. مستنجد باللہ کا کپڑا لے جانے والا خادم جا کر کے بتایا کہ امیر المومنین آج میں نے خیاط کے وہاں اتنا بہترین کپڑا دیکھا ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ امیر المومنین کے پاس کوئی اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہے. پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا وہ بڑے پیر مفتی اعظم عراق غوث اعظم کا کپڑا ہے. مستنجد باللہ نے ایک روز سوال ہی کر دیا کہ سرکار غوث اعظم آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں تو بڑے پیر فرماتے ہیں کہ تم عبد القادر کا پہننا اور کھانا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ رب کی یاد میں عبد القادر کتنی بار مرا ہے اور کتنی بار زندہ ہوا ہے. جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر پہنتا پہنتا ہوں، جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر کھا تب کھاتا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں. پھر بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اس لیے میں قیمتی کپڑا پہنتا ہوں کہ غریب کو اتنا قیمتی کپڑا نہیں ملتا ہے. میں جب اپنے کپڑے کو پہن کر ایک بار اتار دیتا ہوں تو غریب کو دے دیتا ہوں. میرے وسیلہ سے غریب اتنا قیمتی کپڑا پہن لیا کرتا ہے. یہ سرکار بڑے پیر دستگیر کی نوازش ہے. بڑے پیر کی مالداری پورے بغداد میں مشہور ہو گئی. بڑے پیر کا شہرہ مالداری میں پورے بغداد میں ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم بڑی اچھی چادر اپنے دوش مبارک پر رکھے ہوئے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک چور تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی. للچائی ہوئی نگاہ سے وہ دیکھا، قریب گیا اور قریب جانے کے بعد پہنچا، پیچھے سے چادر کو بھیڑ میں کھینچنا چاہا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے چور تو میری چادر کو پکڑے ہے. پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس نے عبد القادر کی چادر کو پکڑ لیا ہے تو اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. سامنے سے حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا سرکار اب ہمیں توبہ کرا لیجئے سچے دل سے. وہ چور سچے دل سے توبہ کر کے غوث اعظم کا مرید بن جاتا ہے. بڑے پیر نے وہ چادر اس کو عطا فرما دی. لے جا، یہ سرکار غوث پاک کی داد و دہش ہے. چور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر رہا ہے. مجبور غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. پریشان حال غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. آؤ دیکھو غوث اعظم کو دیکھو.
سرکار غوث اعظم کی مالداری کا شہرہ بہت بلند ہو گیا. چنانچہ عبداللہ اور جعفر یہ دونوں عراق کے بہت مشہور ڈاکو تھے اور بڑا بھیانک ڈاکہ دونوں ڈالا کرتے تھے. اتنا بھیانک ڈاکہ ڈالا کرتے تھے کہ حکومت عراق نے اعلان کر دیا تھا کہ عبداللہ اور جعفر کو جو کوئی گرفتار کر کے لائے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. جس راستے پر یہ دونوں ڈاکو ٹھہر جاتے تھے تجارتی لوگ اس راستے کو چلنا چھوڑ دیتے تھے. جس پہاڑ کی کھوہ میں چھپتے تھے اس پہاڑ کی کھوہ سے راستہ بند ہو جایا کرتا تھا. لیکن ایک روز یہی عبداللہ اپنے گھر پر سویا ہوا ہے, سوچتا ہے میری زندگی کیسی گزر رہی ہے یار. میں شرافت و تقدس کے ماحول میں جیون بتانے کے بجائے نہ جانے کیسی کیسی گھناؤنی زندگی گزار رہا ہوں. نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا ہے, نہ جانے کتنے عورتوں کے ماتھے کا سہاگ میں نے لوٹا ہے, نہ جانے کتنے گھروں کو ویران کیا ہے. آخر عبداللہ ایک دن تم مر جائے گا اور تجھے بھی قبر میں جانا ہے. عبداللہ کیوں نہ تو اپنی شریف زندگی گزار لے. چنانچہ عبداللہ اٹھ پڑا اور اٹھ کر کے اپنے دوست جعفر کے گھر جا کر کے پہنچا. جعفر نے دیکھا, کہا کہیں کیا تیاری ہے چلنے کے لیے؟ کہا نہیں میرے پیارے اب چلنے کی تیاری نہیں ہے. آج میں خوف الہی میں اتنا چور ہوں, میں سوچ رہا ہوں جعفر ہم لوگوں کی زندگی کتنی بیکار گزری ہے. حکومت وقت ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر حکومت کے لوگ ہمیں پا جائیں تو ہمیں مار دیں گے. ہماری زندگی کی کوئی قیمت ان کے نزدیک نہیں ہے, ہم ڈاکو ہیں. لیکن یہ تو سوچو کیسی بیکار زندگی گزر گئی, کیسے ماحول میں ہم نے زندگی گزاری ہے. اے جعفر میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. جعفر میں اس بھیانک زندگی سے عاجز آ گیا ہوں. جعفر مجھے کوئی مرشد کامل تم بتا دو, اس لیے رات کی تاریکی میں آیا ہوں. عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. پیارے اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اور ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا ہے کہ اگر خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو گر جائیں تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیا. اللہ کے ڈر سے کوئی رو دے تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیا. گناہوں سے ندامت کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو گر جائیں تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیا. جعفر اب ہمیں کوئی مرشد بتا دو. اے جعفر اب میں چوری نہیں کروں گا. جعفر نے کہا اے عبداللہ میں بھی کئی روز سے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ بھیانک زندگی ہم لوگوں کی کیسے گزرے گی. لیکن اب جب تم اس مقصد کے لیے آئے ہو تو سنو میں بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے دن کا اجالا پھیلنے دو. دن کے اجالے میں کسی مرشد کامل کو تلاش کیا جائے گا اور اس کی بارگاہ میں چلا جائے گا. یہ جعفر کہہ کر کے خاموش ہوا. عبداللہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. چلا آ رہا ہے. اے اللہ مجھے مرشد کامل دے دے, مولا مجھے مرشد کامل دے دے. میں تیری بارگاہ میں اب سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں. ایک اور بڑا مشہور ڈاکو تھا, یحییٰ نام کا تھا. وہ بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے پورے ساتھیوں کو لیس کر کے ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا. یحییٰ راستے میں مل گیا. یحییٰ کا ملنا تھا کہ عبداللہ نے گرفت میں لے لیا, پکڑا, کہا تم میرے لیے مرشد کامل بن کر کے آ گئے ہو. یحییٰ نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں عراق کا بڑا بدنام زمانہ ڈاکو ہوں, میرا نام یحییٰ ہے. کہا بہانہ نہ کرو, رات کی تاریکی میں اتنا مشہور ڈاکو تنہا نہیں چلتا ہے بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ چلتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتا ہے. تم تنہا آئے ہو, میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے پکار رہا تھا, رب نے مجھے بھیج دیا ہے, تمہیں بھیج دیا ہے. تم مرشد کامل ہو, میں نہیں چھوڑوں گا. اے مرشد کامل مجھے قدموں میں لگا لو, مجھے توبہ کرا لو. یحییٰ نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے. یحییٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم توبہ کرو. توبہ کر لیا. اب یحییٰ نے کہا جب تک میں آؤں گا نہیں تب تک تم یہیں کھڑے رہنا. یحییٰ کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے چھوڑ دے, میں چلا جاؤں, پھر کون آتا ہے, میں کہاں مرشد ہوں, میں تو بھی ڈاکو ہی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مرشد, جب تک آپ نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا رہوں گا. چنانچہ یحییٰ کو گرفت میں لیے ہوئے تھے عبداللہ, چھوڑ دیا. یحییٰ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنا دوسرا پروگرام بنایا. ادھر عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں, صبح کا سفیدہ پھیلا. عبداللہ نے وہیں نماز پڑھی ہے. عبداللہ صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے. عبداللہ کہہ رہا ہے میرے پروردگار میری خطا معاف کر دے, مولا میری
خطا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے۔ لوگوں کی نگاہ پڑ گئی، لوگوں نے کہا دیکھو اس کے اوپر عطاب الہی نازل ہو گیا، عبداللہ ڈاکو عراق کا پاگل ہو گیا ہے، وہ چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے پتھر پھینک کر مار رہے ہیں، مگر عبداللہ کہتا ہے میرے مرشد کامل آ جاؤ، اے اللہ میرے مرشد کو بھیج دے، اے اللہ میں نے اپنے مرشد سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک ہٹوں گا نہیں، مولا میں نے کتنے وعدوں کو توڑ دیا ہے، اب وعدہ نہیں توڑوں گا۔ پتھر سہ لیتا ہے، حکومت کے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، اس کے اوپر خدا کا عطاب نازل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ تو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے مرشد کی رٹ لگا رہا ہے، اور ادھر یحییٰ ڈاکو گیا اپنے ساتھیوں کو لیا، کہا سنو کیا بات ہے، کہا بغداد میں چلو، کہا کہاں، کہا بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے، کہا نہایت پاگل ہو، بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ہاں بڑے پیر کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ان کے وہاں کوئی دربان نہیں رہتا ہے، دیوار پھاند کر کے ان کے گھر میں بڑی آسانی سے جایا جا سکتا ہے، اس وقت بغداد میں بڑے پیر جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، چلو ڈاکہ ڈالنا ہے، جلدی جلدی چلو، رات کی تاریکی ختم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ سب کے سب بڑھے اور جا کر کے مکان کے قریب پہنچے، اپنی اپنی سواری سے اتر پڑے، سرکار غوث اعظم کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، مکان کو گھیرے میں ڈاکوؤں نے لے لیا ہے، اب پلان بناتے ہیں کہ کیسے مکان میں داخل ہوا جائے۔ چنانچہ یحییٰ نے کہا سنو سب سے پہلے رسہ پھینکا جائے، رسے کو ایک طرف سے تم لوگ پکڑے رہو اور میں جاتا ہوں، رسے کو میں دیوار پھاند کر کے اندر جاتا ہوں، اور جب میں رسے کو سخت کروں گا تب تم لوگ مجھے کھینچنا اور ہلاؤں گا، تب تم لوگ آ جانا ایک کے بعد دیگرے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یحییٰ کسی طرح سے دیوار پھاند کر کے اندر داخل ہوا، جیسے اندر داخل ہوا دیکھا سارے سامانوں کو، اور دیکھ داکھ کر کے دیکھا کہ خوب موقع ہے لوٹنے کے لیے، آیا کہ رسے کو ہلائے تاکہ اس کے اور ساتھی مکان میں داخل ہوں، تو آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بیٹھا ٹٹول رہا ہے، پھر سوچ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہو گیا، اچانک آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہوگا، اس نے کہا یا اللہ اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میرے آنکھ میں بینائی آ جائے۔ چنانچہ آنکھ میں اس کی بینائی پھر آ گئی، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا لاؤ رسہ پھر ہلاؤں، سرکار غوث پاک کی چادر یا کوئی سامان اٹھا لیا تھا، پھر آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اب آنکھ کی بینائی ختم ہوئی، اسی ماحول میں وہ پڑا ہوا ہے، دن کا سفیدہ پھیلنے لگا، سارے ساتھی وہاں سے ہٹ گئے کہ یحییٰ اچانک اندر گرفتار شاید ہو گیا، یحییٰ کو گرفتار کر لیا گیا، ورنہ رسہ ضرور وہ ہلاتا، آخر رسہ نہیں ہلایا، اس کا مطلب اندر وہ گرفتار ہو گیا ہے، سارے ساتھی تو بھاگ گئے۔ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کی نگاہ دیکھو، بڑے پیر دستگیر نماز فجر ادا فرماتے ہیں، اور نماز فجر ادا فرمانے کے بعد تشریف فرما ہوئے خانقاہ میں، آپ کا خادم سامنے حاضر ہے کہ تب تک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرماتے ہیں سرکار غوث پاک سے کہ آپ عراق کے فلاں چوراہے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے کسی کو قطب بھیجیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں فی الوقت تو خانقاہ میں کوئی قطب ایسا ہے نہیں کہ بھیجا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں تو حضور وہاں کے سارے نظم و نسق کی ذمہ داری آپ لیجئے، اس لیے کہ قطب وہاں کے انتقال کر گئے ہیں۔ بڑے پیر غوث اعظم کا دریائے کرم جوش میں آیا، محبوبیت کی قوت کو استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے خادم سے جا میرے گھر کے اندر میرا مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم چور نہیں فرما رہے ہیں، مہمان نہیں فرما رہے ہیں، غوث اعظم چور نہیں فرما رہے ہیں بلکہ مہمان فرما رہے ہیں، جا میرے گھر کے اندر مہمان بیٹھا ہوا ہے بلا لا۔ خادم گیا، کہا اٹھو چلو تم کو بڑے پیر بلا رہے ہیں، جیسے کہا بڑے پیر بلا رہے ہیں، آنکھوں میں روشنی آ گئی، اب پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، بڑے پیر دستگیر اٹھے اور اٹھنے کے بعد یحییٰ کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد فرمایا اے خضر علیہ السلام لے جاؤ، یہ میرا قطب ہے، عراق کے فلاں چوراہے کے لیے میں قطب دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک نگاہ غوث نے چور کو ابدال بنا دیا ہے، معرفت سے سینے کو بھر دیا ہے، کوٹ کوٹ کر کے عطا فرما دیا ہے، نہ عبادت کی ضرورت پڑی ہے، نہ ریاضت کی ضرورت پڑی ہے، نہ مجاہدے کی ضرورت پڑی ہے، نہ مشقت میں جانے کی ضرورت پڑی ہے، اسی طرف کا
ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن دیکھنی ہے غوث کی نگاہ کو دیکھو، مرد مومن کا اثر دیکھنا ہے غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی طاقت دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کا پاور دیکھنا ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی معرفت دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی شوکت دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی بلندی دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کی کامیابی دیکھنی ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو، مومن کا حال دیکھنا ہے تو غوث الاعظم کو دیکھو۔ یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں۔ ایک نگاہ میں چور کو ابدال بنا دیا، کیا تاریخ کا ایک واقعہ بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ اس کو جھٹلا سکتی ہے؟ جس غوث نے ایک نگاہ میں چور کو ابدال بنا دیا ہو، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ ذرا دیکھو، سرکار غوث اعظم نے اس کو ابدال بنایا، کچھ مواخذہ نہیں کیا، اب اسی یحییٰ کو آپ فرماتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہے۔ سرکار غوث اعظم کو کس نے بتا دیا تھا اس کا نام یحییٰ ہے؟ بڑے پیر دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اور رب کا کرم بھی دیکھو کہ رب جب عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی عطا کے بہانے کیسے کیسے ہیں۔ رحمت خدا بہانہ نی جوید، رحمت خدا بہانہ نی جوید، خدا کی رحمت ہیلا تلاشتی ہے، قیمت نہیں تلاشتی ہے۔ رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ میرے محبوب بندے عبد القادر کے گھر میں جو چوری کرنے جا رہا ہے، ارے تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا کہ تاکہ تجھے دنیاوی مال مل جائے، یہ تو اس غوث کا مکان ہے کہ تجھے دینی مال بھی ملے گا اور تجھے روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جو چوری کی نیت سے غوث پاک کے گھر میں جائے وہ محروم نہ رہے، تو جو محبت سے غوث اعظم کو پکارے گا وہ کاہے محروم رہے گا؟ جو پیار سے اپنے غوث کا نام لے گا وہ کیوں محروم رہے گا؟ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، اور بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ کے ولیوں سے لڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے یحییٰ کا حال کیا ہوتا ہے۔ یحییٰ عراق کے چوراہے کے قطب بنا دیے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یحییٰ کو لیا، کہا میرا ہاتھ پکڑو۔ جب یحییٰ نے ہاتھ پکڑا کہا کھولو آنکھیں۔ اب آنکھیں کھول رہے ہیں تو عراق کے اسی چوراہے پر یحییٰ کھڑے ہیں جس چوراہے پر عبداللہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ نے دوڑ کر کے پکڑا، میرے مرشد آ گئے ہو۔ یحییٰ نے کہا ہاں میں تمہارا مرشد بن کر آ گیا ہوں۔ پھر یحییٰ نے عبداللہ کو اپنے گلے سے لگایا اور معرفت کا دریا ڈول دیا۔ عبداللہ بھی ولی ہو گئے، یحییٰ تو قطب بن کر کے گئے ہی تھے۔ ایک نگاہ غوثیت نے کتنے چوروں کو ابدال بنایا ہے۔ وہ سرکار بڑے پیر پیرے پیرا میرے میرے کی عطا ہے۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے بڑے پیر کی 11ویں کرتے ہو، یہ 11ویں بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تب کیا کرنا چاہیے مسٹر جی آپ بتائیے؟ تبلیغ کرنی چاہیے، آپ جیسی تبلیغ کر رہے ہو۔
बिस्तरा ले लेकर के गली कूचे में घूमते हो हराम खोर। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तब तुम्हारी तबलीगी जमात कहां थी नादानो? तुम्हारा चट्टा बट्टा खोलू तुम कौन हो? अंग्रेज की पैदावार, भारत की सरजमीन पर अमन अमान गारत करने वाले तुम हो। तुम्हारी तबलीगी जमात ये तबलीग दीन के लिए नहीं है बल्कि दीन की आबरू बेचने के लिए है। हवाले की जरूरत पड़ेगी तो हवाला पेश कर दूंगा। हमारा तो ईमान वक़ीदा है कि हम बुजुर्गाने दीन के वसीला ही से कामयाब हैं। हमें उनकी चौखट चाहिए, हमें उनकी निस्बत चाहिए। हम उनकी निस्बत से कट करके न यहां रह सकते हैं न हमें आखिरत में फायदा हासिल हो सकता है। रब ताला ने अपने महबूबों की बारगाहों में हमें जाने के लिए हुक्म दिया है। सरकार गौसे आजम की ग्यारहवीं न करो, गौसे आजम की ग्यारहवीं न करो। सरकार गौसे आजम की ग्यारहवीं गौस का मानने वाला नहीं छोड़ेगा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 12 बड़ी धूम से मनाया करते थे। अल्लाह के हबीब ने बशारत अता फरमा दी, अब्दुल कादिर जा मेरी उम्मत तुम्हें 11 को याद करती रहेगी। आज उसी बशारत का नतीजा है कि गौस की 11वीं मनाई जाती है, वरना बगदाद की सरजमीन पर बड़े पीर का उर्स 17 रबीउल आखिर को होता है और कल 17 रबीउल आखिर शरीफ है। दोशंबा कल 17 रबीउल आखिर शरीफ है और इत्तेफाक से दोशंबा का दिन भी है। इस कमेटी वालों को बड़ी सआदत हासिल हो गई कि इनका आखिरी जलसा बड़े पीर दस्तगीर के उर्स के दिन खत्म हो रहा है। वो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। क्या दे सकते हैं? इनकी बारगाह से क्या मिल सकता है? आओ बताओ इन्हें इनकी बारगाह से क्या मिल सकता है। सुनो, वाक़या और करामत सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो बात ज़हन व फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर गौर कर लीजिए। यही सरकार गौस पाक हैं, अपनी खानकाह से निकले, चंद मुरीद साथ में हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर चले जा रहे हैं, दरियाए दजला के किनारे पहुंचे, देखा एक खातून ज़ारो कतार रो रही है, आंसू बहा रही है, अधेड़ उम्र की औरत है, बहुत रो रही है। सरकार बड़े पीर ने पूछ लिया ये क्यों रो रही है? उसने चेहरा देखा, इतना हसीनो जमील चेहरा आज तक नहीं देखा था। देखने के बाद उसने कहा या शेख मुझको मेरी हालत पर छोड़ दी जाए, मैं बहुत मुसीबत ज़दा खातून हूं सरकार। मैं इतनी मुसीबत ज़दा हूं कि एक काश मेरा बच्चा होता। इतना कह करके वो और चीख मार मार कर रोने लगी। बड़े पीर फरमाते हैं आखिर क्यों रो रही है? उसने अर्ज किया कि या शेख मामला यह है कि मेरा बच्चा जवान हुआ, शादी के लिए दूल्हा बना और शादी के लिए दरिया के उस पार की आबादी की तरफ बारात रुखसत की गई। दुल्हन को ला रहा था, बाराती सारे आ रहे थे। कश्ती तैरती हुई समंदर पे लहर पर दरिया के चली आ रही थी कि अचानक दरिया में एक मौज उठा, आंधी आई, कश्ती गर्क हो गई। सारे बाराती मेरा बच्चा सब डूब गए। उसी तारीख से मैं आती हूं तो अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हूं रो करके। कितना अरसा गुजरा या शेख? 12 बरस का अरसा गुजर गया है। औरत फिर चीख मार कर रोने लगी, हाय मेरा शहजादा, हाय मेरा अकलौता बेटा। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा से न रहा गया। उसकी पलकों का आंसू मुलाजा फरमाने के बाद बड़े पीर को जोश आया। महबूबियत का कुव्वत आपने इस्तेमाल फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर, ए लोगो समुंदर से निकलो, दरिया से निकलो। बड़े पीर का इतना फरमान था कि कश्ती बाहर चली आ रही है, सारे बाराती बाहर चले आ रहे हैं, डूबे हुए बाहर चले आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा जायजा लो, 12 बरस दरिया में डूबने के बाद क्या किसी की हड्डी सलामत रही होगी? क्या किसी का गोश्त सलामत रहा होगा? क्या किसी के आज़ा सलामत रहे होंगे? लेकिन निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो रब इस बात पर कादिर है कि मां के पेट से बच्चे की वलादत फरमा देता है और बच्चा एक जिस्म लेकर के मां के पेट से निकलता है बाहर, वो रब इस बात पर कादिर है। जो मां के पेट में तस्वीर बना दे, जिंदगी दे दे, वो रब कादिर है अपने महबूब की बात रखने के लिए। वो समंदर में उन सबको जिंदा फरमा दे, उसकी कुदरत से कोई बईद नहीं है। इसलिए कि बात महबूब की आ गई है, बात प्यारे की आ गई है।
اور سنو سنو پیارے، اب جب وہ سب سارے لوگ باہر نکل آئے، اللہ اکبر، تو جو دولہا تھے ان کا نام کبیر الدین تھا، آج بھی کبیر الدین دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہیں، وہ سرکار غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑے پیر دستگیر ہیں، جب بڑے پیر دستگیر کی نگاہ کرم کا یہ حال ہے تو اب آپ رسول کائنات تک پہنچو تو آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ آج کتنے حرام خور لوگ ہیں اور کتنے دجال ہیں جو سرکار کی ذات پر اعتراض کر دیا کرتے ہیں، اور نادان مسجد میں بیٹھے بیٹھے بول دیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی زبان اگر تیری زبان عہد صحابہ میں نکلتی تو دور فاروقی میں تیری گردن مار دی جاتی اور تیری زبان کاٹ لی جاتی۔ میں تیرے سامنے تاریخ کا ورق الٹ کر کے بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب و احترام کیسے کیا جاتا تھا۔ ایک بات اور بتاتا چلو پیارے، جو بزرگوں سے متعلق ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے، بد عمل تو ضرور وہ ہو جاتا ہے مگر بے ادب نہیں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر بزرگوں سے متعلق ہے، بے عمل ہے، تب بھی رسوائی سے بچ جاتا ہے، اور بزرگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے اور با عمل وہ بن رہا ہے اور بے ادب ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، ذلت و رسوائی سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ سنو پیارے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں نمرود خدا بن بیٹھا تھا اور 1700 برس زندہ رہا نمرود، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ 1700 برس کی زندگی نمرود کو ملی ہے، سر میں درد تک نہیں ہوا، وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ مجھے خدا کہو، میں خدا ہوں، لیکن نہ سر درد کر رہا ہے، نہ بادشاہت جا رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ اور جیسے نمرود اللہ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم سے ٹکرایا، اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مار دیا اور رسوا کر کے مارا۔ آؤ دیکھو قارون و فرعون کو دیکھ لو، فرعون خدا بن بیٹھا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، پوری زندگی اس کی پڑھ ڈالو کبھی بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، وہ خدا بنا بیٹھا تھا لیکن ذلت و رسوائی اس کی نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا وہ گناہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے سے ٹکرایا تو رب تعالیٰ نے ایسا مار دیا دریائے نیل میں کہ آج تک وہ ظالم دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ سنو پیارے، یہی سے پتا چل گیا کہ رب سے تم ڈائریکٹ ٹکراؤ تو رب قادر ہے، رحیم و کریم ہے، تمہیں مہلت دے دے گا، لیکن رب کے محبوبوں سے ٹکراؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں مہلت نہیں عطا فرمائے گا۔ اس کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ میرے محبوبوں پر حملہ کیا جائے، میرے محبوبوں کی توہین کی جائے، میرے محبوبوں پر شکنجا کسا جائے۔ رب تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی گستاخی منظور نہیں ہے۔ محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب محبوب ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو، بتاتا چلو پیارے، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی شان میں گستاخی کرنے والا رسوا کیسے ہو جاتا ہے اور بے حیا کیسے بن جاتا ہے، اور بڑے پیر کی شان میں ادب کرنے والا رسوائی سے بچ کیسے جاتا ہے۔ آؤ سنو، دیکھو دیکھو، یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں۔ جب سرکار غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کو دعا دی تھی اور صلاح الدین ایوبی جنرل بنے، سپہ سالار فوج کے بنے، اور بیت المقدس پر جب صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کر لی تھی، آج تاریخ اٹھا کر کے پڑھو تو فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو کہا جا رہا ہے۔ یہ صلاح الدین بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس جنگ میں جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ سارے لوگ اگر اپنی اپنی جان کا فدیہ یعنی بدلہ دے کر کے چھٹکارا لینا چاہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، ہر قیدی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس اعلان کا ہونا تھا، بیت المقدس کا حکمراں جس کو آرنٹ کہا جاتا ہے وہ سامنے آیا، اس نے کہا صلاح الدین، کہا ہاں، کہا آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار ہو، کہا ہم اسلامی فوج کے سپہ سالار ہیں، بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہنا صرف آپ سے یہی ہے کہ آپ نے جیسے سب قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ فدیہ دے دیں، ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا، تو میں آپ کو اتنا خزانہ دے دیتا ہوں اور خزانے کا وہ پتہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی نسل اور حکومت کے لوگ نسلاً بعد نسلیں کھاتے پیتے رہیں گے، کم نہیں ہوگا، ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا نہیں، خبردار،
تمہیں قطعاً چھوڑا نہیں جائے گا۔ کہا نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں۔ کہا صلاح الدین کیا جرم میں نے کیا نہیں چھوڑو گے؟ کہا خبیث، تیری آنکھیں پہلے نکلواؤں گا، تیری ناک پہلے کاٹوں گا، تیری زبان پہلے کاٹی جائے گی، اس کے بعد تیرے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جائے گا، تب تجھے سزا دی جائے گی، تیری جان تب جائے گی۔ اس نے کہا آخر ایوب مجھ کو کس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا واقعہ یاد کر، جب ایک مرتبہ تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان 12 حاجیوں نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا مجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ پیش ہے، چھوڑ دو، تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے۔ ہاں انتصرو انال محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھ میں محمد کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہوں، آج تیری گردن ضرور کاٹوں گا، آج تیری آنکھیں ضرور نکلواؤں گا، آج تیری ناک